کیونکہ میرے مسلک کے بندے نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا یا ماضی میں میرے مسلک کے بندے نے امریکہ پہ حملہ نہیں کیا لہٰذا وہ حق پہ نہیں ہے. سازشیں کرنا شروع کر دو, او جی وہ تو مچھر بھی نہیں مرا, او جی وہ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. اب جو لوگ فکسڈ میچ کہہ رہے ہیں, بھائی فکسڈ میچ تھا تو اسرائیل کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اقوام متحدہ پہ چلا جائے کہ جناب اس کا نوٹس لو ایران کے اٹیک کا. فکسڈ میچ تھا تو پھر اردن اور جارڈن کو کیوں انوالو کرنا پڑا بیچ میں. فکسڈ میچ تھا تو امریکہ اور برطانیہ کے طیارے کیوں وہاں پر جو ہے وہ راؤنڈ لگانا شروع ہو گئے تھے. بھائی القدس کے لیے اگر اسرائیل پر کوئی وٹا بھی مارتا ہے تو وی مسٹ اپریشیٹ اٹ. بالکل ٹھیک, دے ڈیزرو ریسپیکٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں انیس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ناظرین, آج ایک دفعہ پھر ملکی اور بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی این پی کے سربراہ جناب شہید شالوی صاحب. شہید بھائی, سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ خیر. اچھا شہید بھائی, کیا حالات ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ, ایران نے حملہ کر دیا, اس کے بعد ابھی تک ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ اب ورلڈ وار 3 اسٹارٹ ہونے والی ہے, اب اسرائیل یہ کر دے گا, امریکہ یہ چاہتا ہے, چائنا یہ چاہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سارے سینیریو کے حوالے سے؟ دیکھیے شاہ جی, سب سے پہلے تو یہ ایمان ہوتا ہے آپ کے دل میں, اور اسرائیل ہے, امریکہ ہے, یا اس کے اتحادی دنیا کے ہر ملک کو تھڑی لگانا چاہتے ہیں اور لگاتے رہتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس میں غیرت ہے جواب دینے کی. انہوں نے اچھا جواب دیا اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب شاہ جی مجھے 2-3 منٹ صرف چاہیے ہوں گے ایک پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرنے کے لیے. دیکھیں, امریکہ نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے. ایک ہوتے ہیں علماء حق, ہر اسکول آف تھاٹ میں ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں 2 ٹکے کے ملے ملوانے اور ذاکر جنہیں لانچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کام ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایران, لبنان, سیریا یا یمن جب بھی اسرائیل کے اگینسٹ کوئی بات کرتا ہے انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹو اسپیک اگینسٹ them. سازشیں کرنا شروع کر دو, او جی وہ تو مچھر بھی نہیں مرا, او جی وہ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے افغان طالبان جب امریکہ کے اگینسٹ لڑتے تھے تب بھی اسی طرح کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور اسے سیکٹیرین وار ڈکلیئر کیا جاتا تھا کہ یار کیونکہ میرے مسلک کے بندے نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا یا ماضی میں میرے مسلک کے بندے نے امریکہ پہ حملہ نہیں کیا لہٰذا وہ حق پہ نہیں ہے. بھائی القدس کے لیے اگر اسرائیل پر کوئی وٹا بھی مارتا ہے تو وی مسٹ اپریشیٹ اٹ. بالکل ٹھیک ہے, دے ڈیزرو ریسپیکٹ. اور اب میں آپ کو آتا ہوں, اب کئی لوگوں نے کہا یہ فکسڈ میچ ہے ایران کا, اسرائیل کا کبھی یہ اٹیک کر ہی نہیں سکتا تھا, ایران کدھر کرتا ہے, ایران کی تو لابی, اسرائیلی لابی ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. دیکھیں, کوئی تو وجہ ہے. میں عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں, اگر انہیں تھوڑا سا بھی فہم و فراست ہے ان لوگوں سے پوچھیں کہ حزب اللہ کو کون ہیڈ کر رہا ہے. اچھا, لبنان میں جتنی اسٹرگل چل رہی ہے اسرائیل کے اگینسٹ اس کو کون لیڈ کر رہا ہے, سیریا میں جتنی چل رہی ہے اس کو کون لیڈ کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یمن میں جتنی چل رہی ہے اس کو بیک کون کر رہا ہے. اچھا, حماس کیوں سارے ملکوں سے بڑھ کے یا روس کا شکر گزار ہوتی ہے, ایران والوں کا شکر گزار ہوتی ہے. اچھا, باقی باتیں چھوڑ دیں. اگر آپ کو اس چیز سے اعتراض ہے کہ ان کا اسکول آف تھاٹ الگ ہے, تو ہمارے اسکول آف تھاٹ سے مواصلت رکھنے والے جو افغان طالبان ہیں انہوں نے تو سب سے پہلے حمایت کا اعلان کیا. بھائی جب انہیں غیرت آ گئی ہے تو یہ ان لوگوں کو غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ مسئلہ صرف یہ ہے دکانداری کا. بھائی دکانداری چمکانی ہے, آپ کے پاس 100 اور معاملات ہوتے ہیں. محرم آتا ہے, ربیع الاول آتا ہے, اور اس طرح کے ایام آتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں نے لڑنا ہے, آپ لوگوں نے اپنی جو چورن بیچنا ہے بیچیں ایک دوسرے کے اگینسٹ. بٹ القدس کا معاملہ ہے یا ناموس رسالت کا معاملہ ہے یا ختم نبوت کا معاملہ ہے, ادھر بھائی جان دکانداری میں, ادھر بھائی جان اسکول آف تھاٹ میں, دین اسلام. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں کلیئر کرنی چاہیے آج. اور اس پر میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کس طریقے کے فتوے ہم پہ لگیں گے, یہ کیا چیزیں ہوں گی, لیکن یار اگر امت مسلمہ بیت المقدس کے لیے قبلہ اول کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو بھائی جان کبھی بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس پوائنٹ آف ویو پہ ایران نے جو رسپونڈ بیک کیا, لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو ایران نے فلسطین کے لیے نہیں کیا, اپنا بدلہ لیا, دمشق میں ان کی ایمبیسی پہ اٹیک ہوا. شاہ جی مجھے یہ بتائیں, دمشق میں ایران کی ایمبیسی پر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور پیلسٹائن کاز, کیونکہ ایران has been supporting Palestine, وہ کھل کے سپورٹ کر رہا تھا تو انہوں نے بدلہ لینا تھا. جب انہوں نے لے لیا اس طرح کا بدلہ یا ان کے سفیر کو شہید کیا یا کسی آفیسر کو شہید کر دیا اس میں, تو پھر ایران کے پاس پورا موقع تھا رسپونڈ بیک کرنے میں.
اس نے بڑے کم ٹائم میں جو میزائلز پہنچنے تھے بیلسٹک میزائلز وہ بھی دکھا دیے. اس نے اپنی پاور ڈرونز کے ذریعے بھی شو کی کہ چلو 200 کلومیٹر پر آور بڑے آرام سے وہ جا رہے ہیں, وہ بھی دکھا دیے. ایران جسٹ وانٹڈ ٹو شو کہ ٹو وٹ ایکسٹینٹ وی کین گو. اب جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں اعتراض ہے, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں, بھائی تم لوگ آگے کر رہے ہو. ہم لوگ جو خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب سلالہ چیک پوسٹ پہ ہمارا کوئی 20-22 فوجی جوان جا کے امریکہ آ کے اس کی نیٹو فورسز آ کے شہید کر دے تو ہم لوگ پھر کوشچن نہ کریں کال کر کے کہ مہاراج اجازت دیجیے ہم جواب دیں یا نہ دیں. ہماری فوج وہیں تن کے رکھ دیں امریکنس کو, ہماری فوج وہیں پر جا کے ان کی نیٹو کی سپلائی کو آگ لگا کے بولے کہ اب یہاں سے گزر کے دکھاؤ. ہمارے فوجی دے آر ناٹ فار سیل, دے آر ناٹ فار اسٹیک کہ جب آئیں آپ لوگ آ کے مار مور کے چلے جائیں. اور یہ بھی بدماشی نہ چلے خود مختار پاکستان جب بھی بنے کہ جناب کوئی بھی آئے اسامہ کا آپریشن پلانٹڈ ہو یا پلانٹڈ نہ ہو, وہ ادھر موجود ہے یا نہ ہے, بھائی میرے ملک کی سرحد میں امریکی طیارہ گھسا کیسے ہم آیا کیوں, بھائی ہماری خود مختاری, ہماری سالمیت, ہماری سوورینٹی تب کہاں مری ہوئی تھی. تو ہمیں وہاں پر جب تک ہم بولڈ سٹیپس نہیں لیں گے دنیا ہم پہ ہنسے گی. لہٰذا پاکستان کو بھی دیکھیں ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی, ایران نے وہ کام کر دیا. افغانستان سے لوگ سوال پوچھتے ہیں افغان طالبان کے طرح جناب وہ کیوں نہیں بول رہے. شاہ جی 40 سال تک وہ لوگ جنگ میں رہے ہیں. اس وقت جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ وہ اگر گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو سنی شیعہ فساد کریٹ ہو جائے گا, بارڈرز ٹچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا پیارا جسٹر افغان طالبان نے دیا. یہی جسٹر اگر پاکستان دے دیتا, یہی جسٹر اگر ترکیہ دے دیتا, یہی جسٹر اگر سعودی عرب دے دیتا, عرب کنٹریز دے دیتی, مطلب آپ دیکھیں نا ضلالت اپنے منہ پہ کالک ملی ہے اردن والوں نے بھی اور جارڈن. سر اب میں اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کہ بعد میں جب اتحاد ہو رہا ہو تو ہمارے یہی چیزیں سامنے آ رہی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان کی تلوار پہ جب عورت اور شراب آ جائے نا تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے. وہ پھر رقص کرنے کے کام آتی ہے, القدس کے لیے اٹھنے کے کام نہیں آتی. بادشاہتیں بچا رہے ہیں. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو بھی اور باقی مسلم حکمرانوں کو بھی کہ دو چیزیں ہیں. Either you have to be a strategic ally of America, either you have to be a strategic ally of Allah Ta'ala. You have to decide it کہ آج آپ کس طرف کھڑے ہیں. دیکھیں آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ neither America is super power, nor China is super power, neither Great Britain is super power, nor Russia is super power. There is only one super power, that is Allah Subhanahu wa Ta'ala. جب آپ اس پر توکل کریں گے, اس پر آپ کا یقین ایمان پختہ ہوگا, تو پھر آپ ایسے ملکوں کی طرح, ایسی اقوام کی طرح ہوں گے جو دنیا کے آگے سجدہ ریز ہونے کو تیار نہیں ہوگی. اقبال ویسے نہیں کہتا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے, آپ دنیا کی کسی قوت, کوئی IMF, کوئی ورلڈ بینک, کوئی اقوام متحدہ اس کے آگے نہیں آپ جھکنے کو تیار ہوں گے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے, آج اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے, اپنے حکام بالا کو غیرت دلانی ہے کہ ہم نے جو ایٹم بم رکھا ہے یہ کسی پھوپھی مامی کی شادی پہ جا کے تو ہم لوگوں نے چلانا ہے نہیں. یہ دس از فار اے سیکرڈ کاز. ہم لوگ مطلب اس پہ تھوڑا بہت کپڑا شپڑا ہی مارتے ہیں, تھوڑا بہت. ایران نے جب یہ کہا تھا اسرائیل کو کہ جناب انف از انف, تو ایک ہفتے تک آپ ان کی صرف اکانومی دیکھیں کہاں سے کہاں جا کے گری ہے. دنیا کی فلائٹس دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی, پوری یورپی یونین ڈسٹرب ہوگی, امریکہ کی حائفہ جانے والی فلائٹس ڈسٹرب ہوگی. پاکستان ایک بار کہتا تو صحیح کہ انف از انف, دنیا ہل چکی ہوتی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں انف از انف. سر شہباز شریف توقع تو ہمیں نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ شہباز شریف صاحب از نتھنگ. میں جن سے توقع رکھ رہا ہوں, میں ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہوں گا لیکن انڈائریکٹلی میں کہہ رہا ہوں کاش ہو جاتا, کاش کہ وہ کر جاتا, تو آج دنیا میں وہ مقام انہیں مل جاتا جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کا تھا. دیکھیں کوئی وجہ ہے کہ MBS جیسے لوگ بھی اسے جیلس ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اس نے اور کچھ نہیں کہا تھا, اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اقوام متحدہ کے فورم پہ کھڑے ہو کے. وہ الگ بات ہے فرانسیسی اور ہالینڈ والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف جب ہم نکلے تھے تو ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا, لیکن وہ ہمارے گھر کے اندرونی معاملات ہیں. لیکن اس نے گھر کے باہر ہماری عزت کو بحال کیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ عزت مرتبہ مقام مریم بی بی, زرداری صاحب, بلاول صاحب اگر کمانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں اسٹینڈ لینا پڑے گا, نہیں تو کب تک چھپتے پھریں گے اپنے کالے کرتوتوں کے پیچھے. اچھا مریم بی بی اور زرداری صاحب کی, بلاول صاحب کی بات ہے تو حکومت جو چل رہی ہے آج کل کتنی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کہاں تک سر اس کو یہ چلانا چاہتے ہیں, اور میں بھی چاہوں گا کہ یہ عوام ان کو ٹھیک طریقے سے دیکھ لے اس بار.
انہوں نے کہا تھا ہم ملک کی اکانومی بہتر کریں گے, باقی چیزیں بڑھ جائیں, جناب کشمیر کو ستیہ ناش کر دو, فلسطین کا نام تک نہ لو, مذمت تک کی بات نہ کریں. مطلب ایک افغانستان جہاں پر گورنمنٹ کو آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, ایک نئی حکومت بنے یا انقلاب آئے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ بولنے کو تیار ہو گیا, وہ کہتا ہے فلاں 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 ملک میں رستہ دے, ہم جانے کو تیار ہوں گے. تو یار میں جانے کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو آپ کی اوقات حیثیت نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی, بول ہی دیتے کچھ. تو سر یہ کہتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کریں گے, ہم انٹرنیشنل معاملے میں کسی میں بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے, امریکہ ہمارا باپ ہے, جو وہ کہے گا ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ اسے باپ بنا لو, آپ نے IMF کو باپ بنا لیا, آپ نے ورلڈ بینک کو باپ بنا لیا, آپ بنا لیا نا. پھر عوام کے سامنے ایک چولہن رکھا ہوا ہے SIFC کا, جناب ایسا ماڈل آ گیا, ٹیکنوکریٹس لے کے آ رہے ہیں, اکانومسٹ لے کے آ رہے ہیں, اور حالات پاکستان کے بہت بہتر ہو جائیں گے. آئی اپریشیٹ, اس میں بہت اچھا ماڈل ہماری فوج نے بھی دیا, لیکن بات یہ ہے SIFC کا ماڈل بہت اچھا ہوگا. میں آصف منیر صاحب سے بھی کہتا ہوں, اس میں بہت اچھے ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں, کئیوں کو میں جانتا ہوں, بہت اچھے اکانومسٹ آ رہے ہیں, کئیوں کو میں جانتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ شیروں کے ریوڑ کو اگر کوئی بکری چلا رہی ہو نا, لیڈ کر رہی ہو, تو وہ بھی خود کو بکری سمجھتے ہیں. تو یہ اگر آپ نے سامنے فرنٹ فیس پہ شہباز شریف کا بوتھا رکھا ہوا ہے, وہاں پہ سرداری کا چہرہ رکھا ہوا, اور یہاں پر رمضان کے راشن بیگ پہ آپ نے نواز شریف کی تصویر لگائی, تو جہاں تک کام نہیں ہوتا. قوم کو موٹیویشن کے لیے ایک لیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے, قوم کو ایک ایسا بندہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے وہ کہے کہ یار میں جو اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کر رہا ہوں, کل یہ برائے فروخت نہ ہو امریکہ کے آگے. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پر جس طرح ابھی آپ ہیں, آپ ابھی حکومت میں نہیں آئے, تو حکومت میں آنے سے پہلے تو لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسی آپ کر رہے ہیں, لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو کل کل آپ بھی حکومت میں آئیں گے تو آپ کو بھی شاید ان کے آگے اسی طرح کرنا پڑ جائے. خان صاحب بھی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, لوگوں کو بڑی امیدیں تھی. خان صاحب آئے تو جن بیساکھیوں پہ آئے تھے ان کی وہ مجبوری تھی, ہم وہ بیساکھیاں لے کے آنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ہم جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں وہ بیساکھیاں دیں گے بھی نہیں. آپ پر پھر یہ سب سے زیادہ الزام کیوں ہے کہ آپ کو فوج لانچ اب نہیں ہے, پہلے تھا. جب الیکشن گزر گئے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یار اگر فوج کا بندہ ہوتا تو سیٹ مل جاتی. MKM جیسے لوگوں کو مل گئی, 15 سیٹوں پہ بندے کھڑے ہوئے, 17 سیٹیں مل گئیں, تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل چکا ہوتا. تو شکر الحمدللہ کہ ہم اپنی پوزیشن پہ اسٹرانگ ہیں, اور ہم لوگ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں خود مختار پاکستان کی. اور اب یہ الزام دھل چکا ہے, اب کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہا. اب ہم نے جب اپنے جنوبی پنجاب کے KPK کے اور گلگت کے دورے کا اعلان کیا تو لوگ جوک تر جوک آ رہے ہیں, وہ تیار بیٹھے ہیں. بالکل. اچھا, اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے قریب, اور ایک بڑی مہم ہوگی, تو آپ اس میں اپوزیشن کا حصہ ہوں. دیکھیں, اس غلام گورنمنٹ کے اگینسٹ, اس غلام قوتوں کے اگینسٹ جن کی ڈکٹیشنز کسی دوسرے ممالک سے آ رہی ہیں, اس کے اگینسٹ کوئی بھی قوت پاکستان میں کھڑی ہوگی, جمہوری قوت جو قانون کے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی جمہوری جدوجہد کو جاری رکھے گی. پاکستان نظریاتی پارٹی اپنی شورا کے فیصلے کے بعد ضرور کوئی بڑا ڈیسیجن لے سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو کلیکٹیولی ایک جدوجہد کرنی پڑے گی ان تمام غلام قوتوں کے اگینسٹ. اور ہم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے فیصلے اس ملک کے پارلیمان میں ہوں, جس کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں یا واشنگٹن DC میں نہ ہوں, نیو یارک میں ہمارے فیصلے نہ ہوں. اچھا, جمہوری آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی اپوزیشن آئی جو جمہوری طریقے سے اگر وہ آئی تو آپ ان کے ساتھ ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے تو یہی ہوں گے اور سامنے تو جمہوریت ہی ہوگی, پیچھے سے آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں کوئی لیڈ کرے گا؟ دیکھیں, اس وقت جو اپوزیشن الائنس بنا ہے یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ایک جمہوری اور آئینی پاکستان کی طرف. لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے, وہ جماعتیں جو کل اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ چلا کرتی تھیں, آپ انہیں بھی سمجھ آ چکی ہے کہ نہیں اس طرح نظام نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے آئے تو ایک جمہوری طریقے سے جب ایک اب گورنمنٹ جو چل رہی ہے جیسے بھی آئی ہے, تو اب اس کو جمہوری طریقے سے 5 سال پورے کرنے دیے جائیں؟ دیکھیں, اگر تو وہ اس قابل ہے تو وہ چلے, وہ اپنا کام کرے. ہم کون سا گورنمنٹ گرانے کی بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مہم چلائیں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پریشرائز کریں گے کہ بندے کبوتر بنے, کوئی ایسے اسٹیپ لیں. دیکھیں, جب تک اپوزیشن نہیں ہوتی نا, گورنمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ بادشاہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن ہونی چاہیے, ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے, لاجیکل گراؤنڈس پہ اپوزیشن ہونی چاہیے, تاکہ گورنمنٹ کو احساس ہو کہ ہم نے یہ اسٹیپس لینے تاکہ عوام کی نظر میں ہم بہتر ہوں. ادروائز جو سب سے بڑی اپوزیشن تھی PTI, تو وہ آپ دیکھیں انہوں نے تو کوئی استعفے دے رہا ہے تو کوئی آتا نہیں ہے, تو انہوں نے تو اس طرح سے نہیں, اب تو وہ بن چکے ہیں, وہ الائنس کو لیڈ کر رہے ہیں ایسا کی صورت میں. اب میں سمجھتا ہوں تھنگز ہیو بین چینجڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت آزاد ہیں, یا اسد کیسر ہو گئے, یا مروت صاحب ہو گئے, میں آپ کو ان لوگوں کو بھی کوئی لیڈ کر رہا ہے؟ نہیں, مروت صاحب آزاد ہیں.
بیرسٹر گور صاحب چیئرمین آزاد سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی ان لوگوں سے, لیکن جن لوگوں نے اس وسطائیت اور یزیدیت کے دور میں بھی ثابت قدمی دکھائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پہ میں تہمت لگاتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بیرسٹر گور صاحب کے جس طرح سے ان پر الزام ہے, دیکھیں وہ آپ پی ٹی آئی کے کسی ریپرزینٹیٹیو سے پوچھ سکتے ہیں, میں اپنی پارٹی کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. نہیں, لیکن آپ کا ایک نقطہ نظر تو ہوگا اس حوالے سے, آپ بھی دیکھتے ہیں جو بھی فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب کو آپ دیکھیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں, کور کمانڈر پشاور کے پاس گئے, وہاں پر میں اس کا اپریشیٹ کروں گا, میں اس کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا. جب آپ کے پی کے چیف منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, تو کور کمانڈر بھی آپ کا ہے, آپ کے انڈر کمانڈ آتا ہے. آئی جی ایف سی نارتھ اینڈ ساؤتھ دونوں آپ کے انڈر کمانڈ آتے ہیں. یو مسٹ انوائٹ دیم, یو مسٹ وزٹ دیم. دیکھیں ریاست کے معاملات چلانے کے لیے آل آف یو مسٹ بی ایٹ دی سیم پیج. باقی اختلاف رائے 100 چیزوں میں ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کسی ایسی کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں کے رما ہوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اس سے نقصان ریاست کا ہوتا ہے. بچوں کے لڑنے سے نقصان ہمیشہ ماں کا ہوتا ہے, کسی باہر والے کا نہیں. تو ماں ریاست ہے, ماں ریاست ہے. اور یہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں ان کو بلا لیتے یا ان کے پاس چلے گئے, وہ پھر میں اس چیز میں کدھر جاؤں, انہیں بلا لیتے زیادہ اچھا تھا. چونکہ ایک طرف آپ جو ہے وہ پچھلے 1-2 سال سے یہ چورن بیچ رہے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور یہ, اور پھر آپ وہیں پہ جا کر اپنے وزراء کا اجلاس بھی کرتے ہیں, وہیں پر جا کر افطار ڈنر بھی کرتے ہیں, وہیں پر ساری. تو پھر دیکھیں ایوری ون نوز کہ فرام ویئر پاور کمز, مین پاور سیکٹرز کون سے ہیں. اگر یہ ایسا اسٹیپ لے لیتے کہ خود بلا لیتے کور کمانڈر کو, آئی جی ایف سی کو بلا لیتے کہ یار دیکھو آئی ایم دا چیف منسٹر اور آپ میرے انڈر آتے ہیں, میں آپ کے انڈر نہیں آتا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جس بندے نے کے پی میں, تو ابھی بھی ٹرائبل ایریاز میں آپ چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, تو ایک صوبیدار نے آپ کی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے اور آپ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اگر آپ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کی لوکل میجر سے ملاقات ہو جاتی ہے, آپ بہت خوش نصیب ہیں. اور یہاں کے جتنے بھی 2 قسم کے ٹرائبل ایلڈرز ہیں, 10% ایسے ٹرائبل ایلڈرز ہیں جو کہ واقعی ٹرائبل ایلڈرز, سردار, میر, وڈیرا کے لانے کے حقدار ہیں. 90% وہ میر صاحب, سردار صاحب, وڈیرا صاحب ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے 2-4 گاڑیاں لے لی ہیں, 12-14 گن مین لے لی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ میر, سردار, وڈیرا لکھ دیا. ان کی سارے زندگی کا, اب سارے دن کا آبسیشن یہ ہوتا ہے کہ میں دن میں ایک صوبیدار صاحب کو دوست بناؤں گا, اس کو چرگا کھلاؤں گا, اگلے دن اسے دمبا کھلاؤں گا, اور پھر اسے بولوں گا اپنے صاحب سے ملاؤ. وہ پھر کسی کپتان سے ملواتا ہے, پھر اس کو دمبا کھلایا جائے گا, پھر اسے بولے گا جناب مجھے کسی میجر صاحب سے ملاؤ. پھر وہاں جا کے انٹرویو دیے جائیں گے. جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے الیکٹ کرنے والی قوت ایک 17-18 گریڈ کا آفیسر ہے, تو پھر کور کمانڈر ہاؤس ایک چیف منسٹر کو جانے کے لیے بھی اعزاز فیل ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کے نظام کا ایک بہت ہی سیاہ باب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے حدودوں کا یوتھ کا تعین کرنا چاہیے. فوج ہمارے سر کا تاج ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اگر وہ اپنے کام سے کام رکھے, اگر وہ سیاست میں انٹرفیئر نہ کرے. اور سیاستدان کو بھی اپنا مرتبہ مقام سمجھنا چاہیے کہ وہ ویسے نہیں آیا, اگر وہ انٹرویو دے کے نہیں آیا, اگر وہ عوام کی غمیوں خوشیوں میں شریک ہونے کے بعد آیا, عوام میں لاکھوں لوگوں نے اسے ووٹ دیا یا 50-60 ہزار لوگوں نے اسے ووٹ دیا, تو اس ایک حلقے میں پتہ نہیں کتنے کرنیل جرنیل ہوں گے, وہ ان کا نمائندہ بن کے آئے. تو وہ جا کے اگر کسی صوبیدار یا میجر کے آگے جھک رہا ہوگا تو اس کا وہ 50,000 ووٹر بھی اس کے آگے جھک رہا ہوگا. تو اسے اپنا ایک مومنٹم برقرار رکھنا چاہیے. یہی سوال جب پاکستان نظریاتی پارٹی سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے کیا تعلقات ہوں گے, تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یار ہم ہمیشہ اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھیں گے, باپ نہیں سمجھیں گے. There should be a hell lot of a difference between بھائی and باپ. اگر آپ ہر نئے آنے والے بندے کو باپ بنانے لگیں گے, وہ بھی پھر آپ کو پتر ہی بنا کے رکھے گا, وہ عزت کا تعلق نہیں ہوگا. Then he would order you, then he would not respect you, then وہ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس نہیں کرے گا کہ یار اس کو ایسے ہونا چاہیے, اس کو ایسے ہونا چاہیے, آپ کی کیا رائے. پھر وہ اپنی رائے آپ پہ امپوز کرے گا جو اسی اوپر سے کہیں سے آ رہی ہوگی. تو ہمارے ساتھ جب بھی ہم نے دھرنے دیے, ہمارے مذاکرات ہوئے, اس میں گورنمنٹ بھی آئی, اس میں ایجنسیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے, ہمیں پتہ چل جاتا تھا ان کے رویوں سے کہ یار یہ ایجنسیز کا ہے, یہ گورنمنٹ کا ہے, یہ تو چلو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی. تو جب بھی وہ تھوڑا سا چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی جان بات سنو, either you convince me, either I would convince you. نہیں تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس رستہ اٹھا کے ہمیں جیل میں ڈال دیں. 3-4 مرتبہ ہوا, we got successful in convincing them. 1-2 بار اس طرح ہوا, ہم انہیں کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ان سے ہم کنونس ہوتے نہیں تھے, تو ہم جیل چلے گئے. جیل کاٹی وہ اسی لیے کاٹی. ایک عزت دار طریقے سے جانا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخر میں یہ بتائیں, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, کیسا کام کر رہی ہیں؟ فی الحال تو کوئی میگا پروجیکٹ مجھے نظر نہیں آیا. میرے لیے قابل احترام ہے, اور کیپٹن صفدر ان سے زیادہ میرے لیے قابل احترام ہے. آپ ویری گڈ ٹرمس ود ہم. لیکن مریم بی بی سے مجھے اس چیز پہ ہمیشہ اختلاف رہے گا کہ آپ کے والد صاحب میاں نواز شریف نہ تو وزیر اعظم ہے, نہ وہ صدر مملکت ہے, نہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی تصویر عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آٹے کے تھیلے میں کیوں تھوپی گئی؟ وہ کہتے ہیں عوام کے دلوں میں رہتے ہیں, اس لیے عوام. میری بات سنا, میں پہلے بھی شاہ جی بات کرتا تھا, جس ملک میں تعلیم کا بجٹ 60 ارب روپے ہو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 471 ارب روپے, تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. ایسے ہی پنجاب گورنمنٹ نے بھی اسی پالیسی کو اپناتے ہوئے لوگوں کو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا دے کے سمجھا کہ ان کے ضمیر کو ہم خرید لیں گے. لوگوں نے کئی جگہوں پہ اس تھیلے کو انکار کر دیا جب اس کے ساتھ تصویریں بنائی جا رہی تھیں. انہیں کہ لے جاؤ واپس. ہم ٹھیک ہے خیرات کے قابل ضرور ہیں, ہم پہ زکوٰۃ لگتی ضرور ہے, لیکن ہم بغیرت اور بزدل نہیں ہیں, بغیرت ہرگز نہیں. کہ ایک تو ہم لوگ تھیلا لیتے ہوئے تصویر بنائے, چلو وہ بھی ٹھیک ہے, آگے سے اس کی تصویر بھی تھوپی بھی تو وہ سوال ہی پیدا نہیں. لوگوں کے دلوں سے نکل چکے ہیں. لوگ آٹے کا تھیلا لینے میں ناگواری نہیں شو کریں گے, لیکن ان کی تصویر کے ساتھ لینے میں ناگواری شو کریں گے. بھائی میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ شاہ جی, ہمارے بچے اگر چوئنگم بھی لیتے ہیں تو اس پہ بھی 1-1.5 روپے کا ٹیکس دیتے ہیں, اور اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ نواز شریف کی تصویر تھوپ دیتے ہیں, وہ لوگ بے نظیر کی تصویر تھوپ دیتے ہیں, اور عوام کو اس طریقے سے الو بنایا ہوا ہے جنوبی پنجاب کے, اندرون سندھ کے, بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہمیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ آتا ہے یہ شاید عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے, یہ ہماری طرف, یہ بے نظیر کی جائیداد کا پیسہ ہے جو وہ چھوڑ گئی تھی, تو وہ ہمیں مل رہا ہے, لہٰذا ووٹ بے نظیر دیں گے. یہ فراڈ میرا خیال ہے ختم ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے شیروی, بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا کہ آپ نے وقت ہے. جی تو ناظرین, آپ نے سنی چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہید شالوی صاحب کی باتیں. اجازت دیجیے اگلے انٹرویو تک کے لیے, اللہ حافظ.